اختتام پر انشاءاللہ قبلہ جولائی شہزادہ علیہ السلام پر آمد فرمائیں گے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. بار دیگر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحسن معه العادون. والصلاة والسلام على رسوله المؤيد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلی علی محمد و آل محمد. والصلاة والسلام على أخيه وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن علي بن أبي طالب. صلی علی محمد و آل محمد. والصلاة والسلام على الطفل الصغير الذي قتل عطشانا الذي قال ذبح من الأذن إلى الأذن. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صلوات پر آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ چونکہ آگے جگہ خالی ہوتی ہے اور بعد میں آنے والوں کو دقت ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے اور بعد میں آنے والوں کو جگہ بھی میسر آ سکے. بآواز بلند صلوات. مجلس کی قبولیت. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تھوڑا آگے آگے تشریف لائیں اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بہت ساری جگہ پڑی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ
التماس ہے جتنے لوگوں نے بھی یہاں پہ دامے دل میں سخنے کسی لحاظ سے بھی یہاں مجلس اعزاز میں شرکت کی، چاہے انہوں نے نظر و نیاز دی یا یہاں پہ ماتم کا اہتمام کیا، نوح خوانی کی، مرثیہ خوانی کی یا شرکت کی، تمام مؤمنین کے بلندی درجات اور بالاخص منصور علی شاہ صاحب نے آج نیاز لائے ہیں، ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے پروردگار عالم انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور تمام کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حضرت قائم آل محمد کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ برادران گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، بہت مشکور ہوں۔ آپ نے حوصلہ افزائی کی، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنے دامن عفو میں جگہ دی۔ ہر پڑھنے والا کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھے انداز میں بیان کرے تاکہ یہ عشرہ محرم الحرام جو ایک سال کے بعد ہم مناتے ہیں، مطالب اور فضائل اور مصائب محمد و آل محمد آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کا بہت شکر گزار۔ اور ہمارا موضوع جو کہ ابلاغ نعمت اور اذکار قرآن ہے، آنے والی مجالس انشاءاللہ میں نے بہت محنت کی ہے اور انشاءاللہ بڑے اچھے مواد اور فضائل آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اور انشاءاللہ اس عشرہ محرم الحرام کی 10 کی رات کو انشاءاللہ پورے عشرے کا میں رزلٹ دوں گا، نتیجہ دوں گا۔ اور انشاءاللہ اگر آپ ان تمام مجالس میں شریک ہوئے اور آخری مجلس میں اگر زندگی رہی اور آپ بھی شریک ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ ہمارا موضوع تھا، جو نئے آئے ہیں ان کے لیے ہمارا موضوع تھا ابلاغ نعمت اور اذکار قرآن۔ رب ذوالجلال سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ میرے حبیب، مجھے قسم ہے وقت ضحیٰ کی، اس وقت کی قسم جب دن کی روشنی مکمل ہو رہی ہوتی ہے، واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی۔ میرے حبیب، میں نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا اور میرے حبیب میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور میرے حبیب تیری آخری زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب تیرا رب تجھے ایسی نعمتیں عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے حبیب کیا تو یتیم نہیں تھا اور میں نے تیری پرورش کی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، میرے حبیب میں نے تجھے گمنام پایا اور میں نے تیری ہدایت کی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے حبیب میں نے تجھے تنگ دست پایا، میں نے تجھے مال عطا کیا۔ یہ تین اللہ اپنے احسان جتلانے کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرما رہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے حبیب یتیم پر کبھی ان پر ظلم نہ کرنا، کبھی سختی سے پیش نہ آنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور میرے حبیب سائل جیسا بھی ہو اسے کبھی جھٹکنا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ 11ویں آیت ہے، یہ سورہ 93 نمبر سورہ ہے، اس کی 11ویں آیت جو ہے وہ ہمارا موضوع کلام ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میرے حبیب اللہ کی نعمات کا تذکرہ کرتا رہے۔ حدث کا معنی ہے بار بار تذکرہ کرتا رہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی کہ وہ بار بار کہے
کہ اپنی نعمتوں کا میری نعمتوں کا تذکرہ کرتا رہے. معلوم ہوا کوئی خاص نعمت ہے جس کا تذکرہ کرنے سے اللہ کو لطف محسوس ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی لیے تو پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا. اگر مقدمہ سمجھ آ گیا تو لطف آئے گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. اور اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی اس قوم کے لیے نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ کہ بروز قیامت روز جزا و سزا حاشر و نشر کے دن تمام قوموں کو تمام ملتوں کو تمام انسانوں کو ان کے ائمہ کے ساتھ بلایا جائے گا. آپ نے بڑے آرام سے سن لیا اور جو سمجھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ بولیں گے. پھر میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. میرے اللہ کہہ رہا ہے کہ بروز قیامت تمام انسانوں کو ان کے ائمہ کے ساتھ بلایا جائے گا. ایک بات تو اسی آیت میں طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ڈائریکٹ نہیں بلائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو ڈائریکٹ نہیں بلائے گا. جب امام کے ذریعے بلائے گا تو وسیلے کے ذریعے بلائے گا اور انہیں وسیلے کے ذریعے بلائے گا جو اس دنیا میں وسیلے کا قائل رہے گا. نعرہ بدایت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. ارشاد فرمایا کہ امام کے ذریعے بلایا جائے گا. اور سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَدَاخَلَ الْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ أَهْلِهَا دَاخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. یہاں پہ ہمیں وسیلہ سمجھ آ جاتا ہے. اسی آیت مجیدہ میں بنی اسرائیل کی یہ سورہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے. مقدمہ ختم اور آپ کی زحمتیں تمام. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَدَاخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ أَهْلِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اور حضرت موسیٰ ایک بستی میں داخل ہوئے. اس بستی کے رہنے والے سو رہے تھے. مقدمہ ختم ہے. میں فضائل پہ آ گیا. اس بستی کے رہنے والے سو رہے تھے. حضرت موسیٰ داخل ہوئے. اب حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا؟ راجلان نے دو مرد دیکھے یقتتلان جو ایک دوسرے سے جنگ کر رہے تھے. قرآن کہہ رہے وَهَذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. ایک ان میں سے حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا, ایک ان میں سے حضرت موسیٰ کا دشمن تھا. اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ دیکھو میرے نزدیک دو ہی مذہب ہے, یا شیعہ ہوگا یا اس کا دشمن ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور ارشاد فرما دیا دیکھو کہ جب یہ کہا نا وَهَذَا مِنْ شِيَّتِهِ, ایک شیعہ دوسرا اس کا دشمن. اب جو دونوں لڑ رہے تھے جیسے حضرت موسیٰ آیا تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي, اس نے مدد طلب کی جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا, الَّذِي عَدُوِّهِ, وہ جو اس کا دشمن تھا اس سے مدد طلب کی. جو دشمن تھا نا اس کے خلاف حضرت موسیٰ کے شیعہ نے مدد طلب کی. اگر سمجھ گئے یہ ترجمہ تو لطف آئے گا. اب حضرت موسیٰ, پھر ترجمہ کرتا ہوں. حضرت موسیٰ داخل ہوئے, بستی کے لوگ سو رہے تھے, دو آدمی جاگ رہے تھے, دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. ایک جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا, دوسرا حضرت موسیٰ کا دشمن تھا. جو حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے مدد کے لیے پکارا, حضرت موسیٰ نے اس کی مدد کی. توجہ چاہتا ہوں, حضرت موسیٰ نے اس کی مدد کی. قرآن نے بیان کیا حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو پکارو, حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ
موسیٰ ادرکنی، ہم علی کے شیعہ کہیں گے یا علی ادرکنی۔ اور یہی بات ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک اور مقام ملتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا، جب حضرت موسیٰ فرعون سے نکلے نا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ چلے اور جب قوم کو ساتھ لے کے چلے، جب وہ دریائے نیل، یعنی نہر عربی میں بولتے ہیں، دریائے نیل کے کنارے پہنچے نا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ وہ جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی نا، انہوں نے کہا مروا دیا، آگے دریا ہے، جاتے ہیں تو مرتے ہیں، پیچھے فرعون آ رہا ہے۔ اللہ نے حضرت فرعون کو وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ وہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے نا، وہ دریا کے اوپر مار دیں اور پانی کے اوپر مار دیں۔ حضرت موسیٰ نے وہ عصا پانی کے اوپر مارا، جب پانی کے اوپر مارا تو پانی نے رستہ نہیں دیا۔ میں مستند کتاب میں کا جو ہے حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا، پانی نے رستہ نہیں دیا۔ جب پانی نے رستہ نہیں دیا تو حضرت موسیٰ پریشان ہوئے اور ارد گرد دیکھنے لگے کہ عصا میری مدد نہیں کر رہا۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوا، کہا وہ آسماں جو پہلے تیری مدد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا بحق محمد وعلی جین و فاطمہ والا۔ بس آپ کی زحمت تمام، وہ راستہ بنا۔ حضرت موسیٰ اس دریا سے عبور کر گئے، 12 راستے بنے، حضرت 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنے، وہ دریا کو عبور کر گئے۔ حضرت فرعون کی جو قوم تھی، حضرت موسیٰ کے جو مخالف تھے، فرعون کی قوم، وہ جب قریب پہنچے تو اس میں جب داخل ہوئے، جب آخری فرد داخل ہوا، توجہ بیٹا، جب آخری فرد داخل ہوا تو حضرت موسیٰ کا آخری فرد نکل گیا، اور جیسے ہی یہ آخری فرد داخل ہوا تو دریا کو روانگی آئی، یہ سب ڈوب گئے۔ اب نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، پوری آیت کا نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ بھائی مجھے یہ بتائیے، حضرت موسیٰ کی قوم میں کیا جو سب لوگ تھے، 6575 افراد تھے، وہ سب کے سب کیا نیکوکار تھے؟ توجہ چاہتا ہوں میں، آپ کی زحمت تمام نہیں، ان میں گناہگار بھی موجود تھے، اور جو فرعون کی قوم تھی، فرعون ملعون کی قوم تھی، ان میں بھی نیک لوگ تھے۔ یہاں گناہگار بچ گئے، وہاں نیک ہلاک ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا راہبر کامل تھا۔ اس لیے اگر راہبر کامل ہو، صلوات پر محمد و آل محمد، اگر راہبر کامل ہو تو تمہیں صلوات پر محمد و آل محمد، اگر راہبر کامل ہو تو گناہگار بھی بخشا جاتا ہے۔ اسی لیے ملا متقی ہندی نے کہا ہے کہ 4 فضیلتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، جو اتنی فضیلت رکھتی ہیں کہ کائنات میں اس جیسی کوئی فضیلت نہیں۔ پہلی فضیلت، پہلا سب سے بڑا ثواب، النظر الی الکعبہ عبادت، کہ کعبہ کی زیارت کرنا عبادت۔ کعبہ کا طواف کرنا تو عبادت، لیکن کعبہ کی زیارت کرنا سب سے بڑا ثواب، بہت بڑی عبادت۔ اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبہ کی مثال ہے۔ اور دوسرا بڑا ثواب، النظر الی المصحف عبادت، کائنات میں سب سے بڑی عبادت ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب ہم تصور کرتے ہیں، پہلے بھی میں نے کہا، کیا ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی؟
کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن کے ترجمہ کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا آنے والی نسل کو ہم مسلمان بنا رہے ہیں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کی لذتوں میں اپنے بچے کے لیے دوسری آسائشیں تو میسر کر رہے ہیں لیکن بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم اور کردار محمد و آل محمد کی تعلیم نہیں دے رہے؟ اگر نہیں دے رہے تو دوسری نسل اور ہوگی، تیسری نسل بالکل مختلف ہو جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم دی جائے، اور اس لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی فضیلت النظر الی المصحف عبادت، قرآن پڑھنا، ترجمہ کرنا، تفسیر کرنا اپنی جگہ پہ بڑی عبادت، لیکن قرآن کو دیکھتے رہنا بہت بڑی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت کہ کائنات میں جیسی کوئی فضیلت نہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب تیسری سب سے بڑی فضیلت النظر الی الوالد عبادت، والد کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اور میرے بھائیوں جو بزرگان ہیں، نوجوانوں کے لیے نہیں، میری مائیں، میری بہنیں جو جن کے بچے جوان ہو رہے ہیں، اگر بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ آپ کے وارث بنیں گے۔ نہیں تو یورپ میں ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ساری زندگی مال جمع کیا، جب بوڑھے ہوئے تو بچوں نے ان کو اولڈ ہوم میں داخل کرا دیا۔ تو لہٰذا بچوں کی تربیت کریں، اس وقت جو ہے وہ دعا کام نہیں آئے گی، تربیت کام آئے گی۔ آج آپ تربیت کریں تاکہ کل آپ جب بوڑھے ہو جائیں تو وہ آپ کا خیال رکھیں۔ اور تربیت تبھی ہو سکتی ہے جب انہیں سیرت محمد و آل محمد پہ چلائیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تیسری بڑی فضیلت النظر الی الوالد عبادت، والد کا چہرہ دیکھنا عبادت، اتنی بڑی عبادت کہ کائنات میں جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اور چوتھی اس لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا انا وعلی ابا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ چوتھی بڑی فضیلت النظر الی العالم عبادت، عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، اتنی بڑی عبادت کہ کائنات میں اس جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اور یہ فضیلتیں، یہ چار جتنے بھی اہم ترین فضیلتیں ہیں نا، قرآن کو دیکھنا، کعبہ کو دیکھنا، قرآن اور والد کو دیکھنا، عالم کو دیکھنا، یہ چار بڑی۔ اب یہ ایک وقت میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں، یا والد کو دیکھیں گے یا قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اگر اس کائنات کی ساری فضیلتوں کو جمع کرنا ہو، الذکر علی عبادت، ذکر علی اتنی بڑی عبادت ہے کہ کائنات کی ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر کبھی ایسا زمانہ بھی آئے کہ ہم ذکر علی نہ کر سکیں تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا الحب علی عبادت، علی کی محبت اتنی بڑی عبادت ہے کہ کائنات کی ساری عبادتیں۔ من كنت مولا علی تکبیر، نعرہ رسالت، من كنت مولا اللہ کا نظارہ، قیامت کا کنارہ، نبیوں کا سہارا، حسنین کا بابا، رسول کا شہر، نعرہ حیدری۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کائنات کی ساری فضیلتیں اس میں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں سب سے اہم ترین ذات یہی ہے رسول اللہ کے بعد۔ اور اس لیے جب پیغمبر اسلام آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے حبیب وہ پیغام پہنچا دے، بڑی توجہ
توجہ چاہتا ہوں جو ابھی تک خاموش ہے انشاءاللہ مت پائے گا، میرے ساتھ متوجہ رہیے گا. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، وہ پیغام پہنچا دے. پہلے جب بھی اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا سراج، کبھی کہا منیر، کبھی کسی الفاظ سے، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا. آج اللہ کہہ رہے یا ایھا الرسول، اے رسول وہ پیغام پہنچا دے جو پہلے نازل کیا جا چکا ہے، ابھی نہیں. اگر وہ پیغام نہ پہنچایا تو کائنات میں میرا کوئی کام ہی نہیں کیا. صلوات پر محمد و آل محمد. اور پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا. صحابہ کو جمع کر کے پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اونٹوں کے پالانوں کے منبر کے اوپر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی و انت مستودع موارث الانبیاء من قبلی و انت امین اللہ علی الارض و حجت اللہ علی بریته و انت رکن الایمان و عمود الاسلام و انت مصباح الدجى و منار الرضا. یا علی لا یحبک الا طاہر البلاد ولا یبغضک الا خبیث البلاد. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا میرے لوائے حمد کا مالک علی، حوض کوثر کا مالک علی، تمام انبیاء کی میراث علی، دین کا سہارا علی، اسلام کا ستون علی، روشن چہرے والوں کا امام علی. اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا یا علی انت یعصوب الدین، اے علی تو دین کا سید و سردار ہے. میں روکنا چاہوں گا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ارشاد فرمایا یا علی انت یعصوب الدین، ارشاد فرمایا یا علی انت یعصوب الدین، اے علی تو یعصوب الدین ہے. یعصوب کے کل میں نے ایک لفظ سمجھایا تھا، ایک لفظ آج بھی سمجھ لیجیے. یعصوب کسے کہتے ہیں؟ سید ذوالفقار شاہ جی توجہ چاہتا ہوں. یعصوب کسے کہتے ہیں؟ یعصوب کہتے ہیں مکھی کے اس سردار کو جو سب سے پہلے آتا ہے اور پورے علاقے کا معائنہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اور اگر کوئی مکھی اپنے ساتھ نجاست لے کے آئے یا نجاست سے ہو کے آئے، وہ دور سے آتے ہوئے اسے وارننگ دیتا ہے کہ ہمارے اس گھر سے دور رہ. توجہ چاہتا ہوں، یعصوب کا ترجمہ کر رہا ہوں، اسے کہتا ہے کہ ہمارے سے دور رہے. اگر وہ نہ مانے تو پھر یہ جو یعصوب ہوتا ہے نا، یہ جو شاہد کی مکھی کا جو سردار ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، یہ اسے وارننگ دیتا ہے کہ دور چلی جا. اگر وہ دور نہ آئے اور اس پہ بیٹھنے کی کوشش کرے، یہ ایک پر مارتا ہے، اسے وہیں ہلاک کر دیتا ہے. اس لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی انت یعصوب الدین، جو نجس دین کے قریب آئے گا حیدر کرار کل امام نماز عشق نعرہ. اگر متوجہ ہو گئے تو میرے بھائیوں، یہ مکھی جو ہے شاہد کی مکھی، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اوحیٰ ربک الی النحل، اللہ نے نحل کی طرف وحی کی. صدقے اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا، پیغمبر اسلام کے صحابی پریشان ہوئے کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ شاہد کی مکھی کی طرف وحی آئی. لطف آ جائے گا جو میرے ساتھ متوجہ ہے. اور قرآن مجید کی اس آیت میں ارشاد فرمایا یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان، ان کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جو کہ بہت لذیذ ہے. فیہ شفاء للناس، اس کے لیے شفا ہے لوگوں کے لیے. توجہ، اس کے جو پیٹ سے نکلنے والا مشروب ہے وہ شفا ہے لوگوں کے لیے. اب انہوں نے کہا یہ عجیب چیز ہے کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والی چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ شفا ہے. پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کو لیا، مدینہ سے باہر گئے. جب مدینہ سے باہر نکلے، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ہاتھ کو بڑھایا. جب ہاتھ کو بڑھایا، تاریخ میں ملتا ہے ایک شاہد کی مکھی تھی جو آ کے پیغمبر اسلام کے دست مبارک پہ بیٹھی. اس دست پہ بیٹھی، اس ہاتھ پہ بیٹھی جس ہاتھ پہ سنگریزوں نے کلام کیا تھا. جب تشریف فرما ہوئی تو پیغمبر اسلام مخاطب ہوئے جو اللہ
اللہ کا رسول ہوتا ہے, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, وہ ہر زبان کو جانتا ہے. اس سے مخاطب ہوئے اور اس سے سوال کیا اپنے صحابہ کو بتلانے کے لیے. اس سے سوال کیا کہ تیرے میں یہ کیا خصوصیت ہے کہ تو میٹھے پھولوں پہ بھی بیٹھتی ہے, کڑوے پھولوں پہ بھی بیٹھتی ہے, اور ہر قسم کے مختلف ذائقے کے پھولوں پہ بیٹھتی ہے, لیکن تیرے پیٹ سے جو شراب مشروب نکلتا ہے وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے, اور اس میں شفا ہے. تو اس مکی نے سید الرسل کی خدمت عالیہ میں بیان کیا کہ میری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ صلی علیکہ وعلی ابنتک فاطمہ, کہ میرے میں خصوصیت یہ ہے کہ میں آپ پہ بھی صلوات پڑھتی ہوں, آپ کی بیٹی فاطمہ دم بدم پر گلگزار محمد بلند تر صلوات. اور پھر پیغمبر اسلام نے ہمیں بتلانے کے لیے پوچھا کہ تیرے گھر میں یہ کیا اتنی اہم ترین چیز ہے کہ بارش آتی ہے تیرا گھر نہیں گرتا, جس جتھا ہوتا ہے بارش آتی ہے نہیں گرتا, آندھی آتی ہے نہیں گرتا, ہر قسم کے موسم میں محفوظ ہے. کیا وجہ ہے؟ تو وہ مکی کہتی ہے پیغمبر اسلام سے کہ اُلْعِنُوا عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّ فَاطِمَةٍ, میں آپ کے دشمنوں پر بھی لعنت کرتی ہوں, فاطمہ کے دشمن پر بھی لعنت کرتی ہوں. محمد وآل محمد. اور یہ اتنی عظمت ہے. پیغمبر اسلام نے جب کہا یعصوب الدین کہ علی یعصوب الدین ہے, اور پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت علی کیا اس انداز میں, 1,20,000 کا مجمع تھا پیغمبر اسلام کا. آج خطبہ ذرا مختلف تھا کہ پیغمبر اسلام پہلے جب بھی جاتے منبر پہ اکیلے ہوتے تھے, لیکن آج ساتھ علی بھی تھے, جو صحابی تھے ان کا منظر مختلف تھا. وہ دیکھ علی کو رہے تھے, سن نبی کو رہے تھے. چمن گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی علی 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 علی, نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اگر میں آدم کا مولا تو یہ آدم کے مولا, اگر میں نوح کا مولا تو یہ نوح کے مولا, اگر میں ابراہیم کا مولا تو یہ ابراہیم کے مولا, اگر میں موسیٰ کا مولا تو یہ موسیٰ کا مولا. آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء ہیں میں سب کا مولا, اور اب سے لے کر تا قیامت تک کے لیے میں سب کا مولا, ان کا علی مولا. اور یہاں پہ وہ غدیر کا واقعہ رکا نہیں. ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام. پیغمبر اسلام وہ ذات جس کے لیے قرآن قسم کھا رہا ہے, اور ارشاد فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ نبی اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا مگر جب آیت اوپر سے آئے, جب وحی اوپر سے آئے تب آپ پیغمبر اسلام اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے. وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے اللہم والے من والا ہو وعادے من آدھا ہو, اے میرے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, وعادے من آدھا ہو, اے میرے اللہ تو اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے. اب جو علی کا دشمن ہوگا وہ علی کا نہیں رسول کا دشمن ہوگا. صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ ہے نا. اس لیے پیغمبر اسلام نے اس واقعہ غدیر کے اختتام میں ارشاد فرمایا کہ سب لوگ آئیں اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کریں. 3 دن تک
مولا متقیان علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوتی رہی، سارے آتے رہے، بیعت ہوتی رہی۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک بڑی نامی گرامی اسلام کی نامی گرامی شخصیت آئی، ابو ذر، مقداد، سلیمان کھڑے ہوئے تھے، وہ علی کے ہاتھ پہ آ کے بیعت بھی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا بخن بخن لکا یا علی سیرتا مولا یا مولا کل مومن و مومنہ، اے علی مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہو گیا ہے اور ہر مومن و مومنہ کا مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچا نعرہ حیدری، مغماج میں ہے تنوج پہ ہے حق پاک سخی سلطان علی، مغماج میں ہے تنوج پہ ہے حق پاک سخی سلطان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی، منبر محراب قضا مسند سب سوم صلاۃ اذان علی، ہر آیت کا مفہوم علی، میزان علی، بے عیب صحیفہ عصمت کا نارائب قدر قرآن علی، میرے قبلے کی سجدہ زینت تیرے کعبے کا مہمان علی، پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی، سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی، کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی، تاریخ کی شوق انگوٹھی میں جگمگ جگمگ ہر آن علی، الماس علی، یاقوت علی، ہیرا جوہر مرجان علی، نعرہ اور یہاں پہ واقعہ غدیر ختم نہیں ہوا، یہاں پہ واقعہ غدیر ختم نہیں ہوا، جب واقعہ غدیر کا اختتام ہو رہا تھا نا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل، آج نعمتیں تمام، اور میں اللہ دین اسلام پہ راضی، اس دین اسلام پہ راضی جس میں علی کی ولایت ہے۔ علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی، مدد حق ہے محمد وعلى محمد بلند تر اور ایک اور عمل بھی اللہ کی قدرت نے ہمیں دکھایا، وہ کون سا عمل تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ ایک شخص اسی مجمع میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے، یہ اعلان اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ خاموش ہوئے، رحمت کل ایک مرتبہ کہا یہ اللہ کا حکم تھا، تو وہ کہنے لگا اگر اللہ کا حکم ہے تو اپنے خدا سے کہے مجھ پر عذاب نازل کر۔ بھائی وہ کون سی صفات کا مالک تھا؟ وہ حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، صحابی بھی تھا، وہ حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، صحابی بھی تھا، تین صفتیں رکھتا تھا۔ اوپر سے عذاب آیا، عذاب نازل ہوا۔ کون سا عذاب آیا؟ پتھر آیا جو اسے دو ٹکڑے کر گیا۔ میں نے کہا پوری تاریخ انسانیت میں آسمان سے دو مرتبہ پتھر نازل ہوا، ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا، دوسرا جب مولود کعبہ پہ حملہ ہوا۔ عبادتوں کا ہر گھر سلا نہیں ملتا، علی کے ماننے والوں، علی کی عزت کی قسم، جس کو علی نہ ملے اس کو خدا نہیں ملتا۔ یہ ہے کہ اللہ نے یہ دلیل قائم کر دی، اور اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے، مصائب کے ایام ہیں، ایک علی نے خیبر کو فتح کیا، ایک علی اور بھی ہے جس علی نے کربلا کو فتح کیا۔
खैबर के फतह करने वाले अली के हाथ में तलवार थी और करबला को फतह करने वाले अली के हाथ में तलवार नहीं थी, उसकी जबान तलवार थी। तारीख में ये जुमले मिलते हैं कि एक माँ इससे पहले भी अपने बच्चे के पानी के लिए दौड़ी। कौन? हाजरा। जनाब हाजरा जो हज पे गए हैं या उम्रा पे गए हैं, जनाब हाजरा ने अपने बच्चे हजरत इस्माइल को रखा और जिस मकाम पे रखा ना, तो उस मकाम पे हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ियां रख ली। क्यों? प्यास की वजह से। और एक माँ दौड़ी दो पहाड़ियों के दरमियान जो वाजिब है हमारे ऊपर, सफा और मरवा के दरमियान, ये माँ दौड़ी किस लिए? पानी के लिए। ये हाजरा मक्का की थी, एक फख्र हाजरा करबला की। ये दूरे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में खेला है अभी ताबूत बनेगा। फिर मैं कहता हूँ, दूरे नजफ सफेद रंग को कहते हैं, जो सफेद रंग का होता है। ये दूरे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में खेला है अभी ताबूत बनेगा। अज़ादर तारीख में मिलता है मेरे आका हुसैन ने इस्तगासा बुलंद किया और जितनी अरवा थी ना करबला में या उससे बाहर, आपकी अरवा ने भी इमाम हुसैन के इस्तगासे पे लबैक किया। क्यों? इसलिए तो आप यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे आका हुसैन ने इस्तगासा बुलंद किया। हाल में हर आदमी चाहे दिल में बुलंद आवाज में बेशक न कहे, लबैक जरूर कहना। हाल में जिस तरह आपने लबैक किया ना, हर तीनों ने लब्बैक किया, लेकिन जैसे अली असगर ने लब्बैक किया, ऐसे कायनात में किसी ने लब्बैक नहीं किया। एक मर्तबा हुसैन ने इस्तगासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने आप को पिंगूड़े से गिरा दिया। फिर दोबारा मानो बाप ने उठाया, पिंगूड़े में रखा, फिर दोबारा गिरा दिया, फिर से बारह रखा। एक मर्तबा गिरिया बुलंद हुआ, हुसैन मैदान से क़याम में आए। कहा रुबाब क्या हुआ? कहा अली असगर इस्तगासे पे लब्बैक कह रहा है। अजकुमुल्लाह, अजकुमुल्लाह। अपने आप को तैयार कीजिए मसाइब के लिए। तारीख में मिलता है कि जनाब अली असगर को माँ ने तैयार किया। हाय हाय हाय, सिर्फ तसव्वुर करना मेरे भाई, माँ ने तैयार किया। मैंने कहा, आपने सुना, पानी था नहीं, कुछ तैयार करने को था नहीं। माँ ने कैसे तैयार किया? माँ पहली मर्तबा अपने 6 माह के बच्चे को अलविदा कर रही थी। अभी तक अली असगर रुबाब की गोद से बाहर नहीं निकला था, पहली मर्तबा अलविदा कर रही थी। एक मर्तबा अली असगर को लिया, अली असगर के रुखसार, खुश्क रुखसारों पे बोसा लिया और कहा, अली असगर अगर तीर आए ना, अपना गला आगे करना, हुसैन को तीर ना लगे। तैयार हो ये मसाइल के लिए मेरे भाई। तारीख में ये जुमले मिलते हैं। मेरे आका हुसैन ने अली असगर को लिया। मैं ज्यादा अलविदा नहीं पढ़ूंगा, बहुत मसाइल हो जाएगा। मेरे आका हुसैन ने अली असगर को लिया। तारीखों में ये मिलता है, हुसैन ने अली असगर को अबा के दामन में यूं उठाया। जो भी करबला का शहीद है, वो या घोड़े पे गया या पैदल गया, ये वाहिद शहीद है जो हुसैन के सीने पे सवार हो के हुसैन ने यूं लिया। दुश्मनों ने देखा, दुश्मनों ने कहा एक दूसरे से, हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं। मैं कहूँगा हुसैन कुरान तो नहीं ले जा रहे थे, लेकिन नाते के कुरान का एक पारा जरूर था। तारीख में यह जुमले मिलते हैं और आका माज़ंदरानी ने लिखा है कि अली असगर की हालत क्या थी। इमाम सज्जाद ने खुद बयान किया। आका दादी ज़ैनब के ये जुमले इरशाद फरमाया तो लज़्ज़ा की हालत क्या थी। इस हालत को समझाने के लिए मुझे मछली की हालत समझानी पड़ेगी। उलमा भी जब लिखते हैं ना, वो इसी तरह समझाते हैं। यह तलज़्ज़ा, जब मछली को पानी से निकाला जाता है, पहली हालत ये होती है
मछली बड़ी तेजी से करवटें बदलती है। दूसरी हालत ये होती है वो आराम से करवटें बदलती है। फिर तीसरी हालत ये होती है वो मुंह खोलती है। हाय 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 वो मुंह खोलती है, मुंह बंद करती है। हाय 7 मुहर्रम से 10 के दिन रात अली असगर की हालत ये थी, वो करवटें बदलते थे, तड़पते थे, फिर करवटें बदलने लगे और सुबह आशूर से अली असगर की हालत ये थी, वो मुंह खोलते थे, फिर मुंह बंद कर लेते थे। तारीख में मिलता है, मेरे उस्ताद अल्लामा अख्तर अब्बास बयान करते थे, अली असगर की इससे भी हालत आगे थी। वो क्या हालत थी? मुंह खोलते थे तो बंद नहीं कर सकते थे। हाय जब बंद करते थे तो खोल नहीं सकते थे। मेरे आका हुसैन इस हालत में अली असगर को लेके आए, जो रोने के लिए आए। मेरी तरफ देखिए, हजरत अली असगर को लेके आए। तारीख में ये जुमले मिलते हैं। फिर एक जुमला सुन लीजिए, जो गैरतमंद है, जरूरी नहीं है कि वो शिया हो, इस मसाइब पे रोए। जो गैरतमंद होगा वो जरूर रोएगा, और आप सारे गैरतमंद हैं। तारीख में ये जुमले मिलते हैं कि सबसे मुश्किल काम है किसी शरीफ का किसी कमीने से सवाल करना। सबसे मुश्किल काम है किसी शरीफ का किसी मुश्किल से किसी कमीने से सवाल करना। सवाल करने वाला कौन था? सवाल किनसे किया जा रहा था? साकिए कौसर था, अकबर अब्बास के कातलों से सवाल कर। इसलिए तो मेरे आका हुसैन ने करबला के मैदान में फकत एक मर्तबा आपको याद किया है, और वो कैसे याद किया है? मेरे आका इमाम हुसैन की ज़बान से निकले हुए जुमले, काशिया तो ना महमाइन शरीफ तुम महाज़बिन वज़करूनी। ए मेरे शियो, अगर कभी ठंडा पानी पीना, कुछ गरीब की प्यास को याद करना, और एक हसरत में जुमला कहते लए तो कुम फी यौम आशूरा, काश तुम आशूरा के दिन करबला में होते। फिर जुमला सुनो, काश तुम आशूर के दिन करबला में होते। तंज़ुरूनी, और मुझे देखते। मैंने सवाल किया, फ़अबौ अन यरहमूनी, उन्होंने इनकार किया। और तारीख में ये जुमले मिलते। एक जुमला और सुन लीजिए, मैं आगे नहीं जाता, एक जुमला और सुन लीजिए। जो छोटी छोटी औलाद वाले, मुझे ये बतलाइए, 6 माह के, इंसाफ से बताइए, 6 माह के बच्चे को कितना पानी चाहिए? हाय हाय हाय, 6 माह के बच्चे को कितना पानी चाहिए? अज़ादारो, अगर ये उंगलियां पानी में डबो के उसके होंठों के साथ लगा दी जाए, उसकी प्यास बुझ जाती है। हुसैन ने जब सवाल किया ना, तो उन्होंने कहा हुसैन प्यास तुझे लगी है? हाय हाय हाय, इसके लिए सवाल करता है। हुसैन की मज़लूमियत देखना। मेरे आका हुसैन ने अली असगर को उठाया, एक मर्तबा कदम एक पे रख दिया। मुझे न दो पानी, इसे खुद पिलाओ पानी। जब उन्होंने इनकार किया ना, तो हुसैन ने कहा अली असगर तू फख्र ईसा है, तू इनसे पानी तलब कर। हुसैन ने अली असगर को यूं बुलंद किया। अली असगर ने 3 मर्तबा कहा अल अताश, हाय 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 हाय, अल अताश, अल अताश, हाय प्यार। और अदादारो, जब बच्चा पहली मर्तबा बोलता है ना, माँ को बड़ा प्यारा लगता है। माँ ने बड़ी दूर से देखा। तारीख में मिलता है, असगर ने पलट के अपनी माँ को देखा। हाय साकिए कौसर की बहू ने कई बार खयाम की तनाबों को लिपट के देखा। और अदादारो,
तारीख में ये जुमले मिलते हैं। एक मर्तबा इब्ने साद ने कहा ये अली असगर ने ऐसा हमला किया है कि मेरे लश्कर भी रो रहा है, दुश्मन भी रोने लगा। अली असगर की इस शहादत पे तारीख में मिलता है मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा अली असगर पानी मांगो। जब अली असगर ने पानी मांगा ना, हुरमला ने तीर को नया मिला। तारीख में मिलता है 3 मरतबा 3 नयाम से गिर गया। इब्ने साद आके कहता है हुरमला तू बड़ा तीरंदाज है, ये छोटा सा बच्चा है, तेरा तीर क्यों नहीं चल रहा? उस वक्त हुरमला कहता है मलून तू इधर देख रहा है, वो खयाम के दरवाजे पे देख, एक मजदूर है कालापुर के वाली बीबी कह रही है ये मलून अपना तीर भी दे, तेरा शरीर भी दे। एक मरतबा तीर चला, मेरे इमाम ज़ियारत इलाहिया में कहते हैं मेरा सलाम हो शहीद पे अल्लज़ी ज़ुबिहा मिनल उज़न अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तवज्जो करना मेरे भाई, मेरे इमाम ज़माना कहते मेरा सलाम हो उस शहीद पे जो एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। क्यों इतना बड़ा तीर था कि जब हुरमला ने चलाया अगर हुसैन का बाजू ना होता, जिधर तीर जाता उधर शरीर जाता। एक मरतबा तीर चला, इंसान की रातें थकना नहीं मेरे भाई। आखिरी जुमले और आपकी ज़हमत जब हम थक के नहीं रोना, जिंदगी में हो सकता है फिर ये मसाइब का वक्त मिले न मिले। नूर की बारिश है, दुआ मांगिए जनाब अली असगर के सदके में अपनी हाजतें मांगिए। बाबुल हवाज है या अल्लाह या नमाज को सियात दे, जो यहाँ बीमार है सबको सियात दे। तारीख में मिलता है जब तीर चला, तारीख में मिलता है कि खून निकला। मेरे आका हुसैन ने वो खून लिया, जमीन की जानिब किया। जमीन ने कहा था क़यामत तक के लिए जमीन अंगूरी नहीं देगी। फिर आसमान की तरफ गया, आसमान ने कहा बारिश नहीं आएगी। मेरे आका हुसैन ने वो खून अपनी दाढ़ी पे लिया। तवज्जो करना इसी जुमले पे, अपनी दाढ़ी पे लिया। एक मरतबा हुसैन अली असगर को उठा के चले। मैं एक जुमला कहूंगा, मेरे आका अली मुर्तजा खैबर का तालु खाना आसान था, अली असगर का लाशा लेके दरे ख़याम पे जाना मुश्किल था। इसलिए तो तारीख में मिलता है हुसैन 7 कदम आगे जाते, फिर ये सोच के कि इसकी बहन सकीना ने देख लिया, इसकी माँ ने देख लिया तो मैं क्या कहूँगा। बता दो हुसैन की दाढ़ी खून से खिताब है, जरा तसव्वुर करना, हुसैन की दाढ़ी खून से खिताब है। 4 साल की बच्ची दौड़ती हुई आई, एक मरतबा बाबा की हालत देखी और एक जुमला कहा, बाबा आंसू की अभी हमको दिला जाना। बाबा मेरे अली असगर को पानी पिलाया गया, जब प्यासा शहीद हो गया। तारीख में मिलता है जनाब रुबाब ने जब देखा कहा अरब इसने बच्चे को ऊंट के बच्चे को भी नार नहीं करते। रुबाब अली असगर से लिपट के कहने लगा, ज़हरा